یا مزمل امیدوار کرم، یا مزمل امیدوار کرم، یا مزمل امیدوار کرم، حضرت خاک سار تم سے ہے، حضرت خاک سار تم سے ہے، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم، چین تم سے قرار تم سے ہے، آقا زندگی کی بہار تم سے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ کوشش یہ کریں کہ آپ ہر سنڈے یہاں پر جو پروگرام ہوتا ہے اس کی دعوت کو عام کریں، چلتے پھرتے پورا ہفتہ ایک ویک آپ کے پاس ہوتا ہے، 7 دن 8 دن، تو چلتے چلتے اس کے لیے سپریٹ کام اور سپریٹ ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چائے پینے کے لیے گئے، بازار میں گئے، کہیں ہاسپٹل میں گئے، کہیں نہ کہیں جو ہے چلتے پھرتے آپ کو مسلمان ملتے ہی ہیں، تو ان کو خاص کر محلے والے اور دوسرے بڑاری والوں کو بھی اگر آپ باہر کے دوسرے ایریا والوں کو بھی بولیں گے تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ سٹی سے بھی آنے والے ہیں، یعنی کہ مسجد کے قریب ان کا گھر ہے، بلکہ دور دور سے آنے والے ہیں، ملر پیٹ سے، کلمی چوک سے، فوٹ سے اور بازار سے بھی یہاں پر آنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے سپریٹ ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو روزانہ جب آپ اپنے کام کو جاتے ہیں، کسی بھی آپ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جب بازار کو نکلتے ہیں، ایسے ہی چائے پیتے پیتے، کہیں کھانا کھاتے کھاتے، کام کرتے کرتے 2 جملے آپ کی زبان سے اگر نکلیں گے کہ ہر سنڈے مغرب کے بعد عمر فاروق مسجد میں ایسا بیان ہوتا، کبھی ٹائم نکال پڑا ہو، وہ نہیں آیا تو کم سے کم بولنے کا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے بارہا کئی اجتماعات میں نے یہ سلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ رب کریم جو نیکی کی دعوت کے لیے کوشش کرے گا تو اس کے لیے کیا بدلہ ہے، تو جواب ملا جو ایک جملہ بھی نیکی کی دعوت کے لیے نکالے گا اپنی زبان سے تو ایک کلمے کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اب اس میں یہاں پر بیان ہوتا، یہاں پر محفل ہوتی، آپ ضرور تشریف لائیں، ہو سکے تو ٹائم نکال کو 1 آدھا گھنٹہ ہو، اس میں 3-4 جملے ہو گئے تو کئی سالوں کی عبادت کا ثواب آپ کو اللہ عطا کر دیتا۔ انہوں آ گئے تو ابھی ڈبل ثواب، نہیں ہے تو کم سے کم بولنے کا تو ثواب ملتا۔ جیسے میں ہر بار ایگزامپل کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم اجتماع کی دعوت دیے اور انہوں آ گئے تو 2000 روپے دے دے تم،
اجتماع کی دعوت بھی دیے اور انہوں آ بھی گئے تمہاری بات کو تو 2000 روپے ملتے، لیکن صرف دعوت دیے انہوں آئے نہیں تو 1000 روپے ملتے. تو کیسا کرتے؟ نہیں آتا ہے وہ ہمیں، جب آتے نہیں حضرت، جب لگ کے بلایا اسے نہیں آتا ہمیں، تو ایسا دعوت دینے کا بھی چھوڑ دیتے کیا؟ تب کیا بول دیتے میں؟ بولو نہیں آئے تو نہیں آئے حضرت، کتنا ملتے؟ 1000 روپے تو ملتے نا. بالکل بھائی سچ. اور اگر آپ کو استقامت سے کنٹینیو کنسسٹنسی سے اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے تو لوگ آتے ہیں. شرم کو تو آتے کتنے بلایا نہ آئے نہیں. اور ایسا ہوا بھی 2-3 سال سے بھی جب اجتماع کی ہمیں دعوت دی ہے تو 1-2 مرتبہ تو آئے. اسی لیے جو ہے اس میں بیزارگی لینا، دل چھوٹا کرنا نہیں ہے. آپ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کوشش کریں گے. اب دیکھو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں 15 20 25، اگر ہر ایک کو لے کر آنے کی کوشش کرے گا پورا ہفتہ تو یہ محفل ڈبل ہو جائے گی. کیا بھی سیکھنے کو نہیں ملا ہوا، بولے سوچ بولے باتیں نو ایسا اگر ہے بھی، لیکن کم سے کم 40 منٹ آدھا گھنٹہ گانے سننے سے تو بچتا ہوں. کیا تو گندی بات بولنے سے تو بچتا، کیا تو گندی چیزیں سننے سے تو بچتا، کسی کی غیبت کرنے سے تو بچتا. تو دل میں ارادہ کر سکتے ہیں رب کریم یہاں تک پہنچانا لانا میرا کام ہے، باقی تو ہدایت دینا اور اپنی رحمت کے دروازے کھولنا یہ تیرے ذمے ہے، تو ضرور اس پر کرم فرما. اتنی کوشش کر دیں گے تو باقی جو ہے اللہ ضرور نظر کرم فرمائے گا. جیسے فرمایا گیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایک بارش آئے گا تو اس کی رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ جتنی متوجہ ہوتی ہے. کوئی دوڑ کر آئے گا تو اس کی رحمت، کوئی چل کر آئے گا تو اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوگی. اسی لیے ذمہ داری بہت بڑی ہے، بہت زیادہ جو ہے ہمیں کام کرنا ہے. میں بارہا آپ کو بتاتا ہوں اجتماعات میں 10-12 سال کے بچے سگریٹ گانجا اور طرح طرح کی برائیوں میں، جوانی پر جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی جو ہے طرح طرح کی بیماریاں، نہ شادی کے لائق ہے نہ ماں باپ کے لیے جو ہے ایک ذمہ دار بچہ بن پا رہا. اس میں جو ہے سب برابر ہے، چاہے وہ سلم ایریا کے بچے ہیں یا پیسے والوں کے بچے ہیں، سب کے بھی بچے، ہر بچہ جو ہے الگ الگ اینگل سے بگڑتا ہوا نظر آتا ہے. غریب بچے وہ باہر مل کر نشے والے دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے خراب ہو رہے ہیں. امیروں کے بچے جو ہے موبائل لے کر اور بڑے بڑے امیروں کے دوستوں کے ساتھ نشہ، عیاشی اور غلط راستوں میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہر اینگل سے جو ہے ہمیں خدمت کرنی ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا ایک اصلاح کے لیے اور ایک جھنجھوڑنے کے لیے، ایک احساس ذمہ داری دلانے کے لیے کہ اگر ایک بچہ گانجا پی کر شراب پی کر کہیں فٹ پاتھ پر سو گیا، مسلمان کا نوجوان بچہ، تو اس کو جو ہے جب وہ بگڑنے سے پہلے کمیٹی والے، مسجد والے، امام صاحب، مؤذن صاحب یا میرے جیسے آپ کے جیسے یا رشتہ دار یا ماں باپ یا ماما ماموں چاچا، کوئی ایک تو بھی، اتنی جو کیٹیگری میں نے بتایا ان میں سے کوئی ایک تو اس بچے کو اگر ہاتھ پکڑ کر صحیح سے اجتماع میں لاتا یا صحیح اچھے ماحول میں لاتا تو آج اس بچے کی حالت وہ نہیں ہوتی. اسی لیے جو ہے ایک لاپرواہی کے ساتھ اور جسٹ کھائے پیے اور جو ہے کما لیے اتنی ہی زندگی کے علاوہ اپنے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کریں. آپ کو سمجھانے نہیں آتا تو ماحول ہے ہمارے پاس، اجتماعات ہوتے، قافلے ہوتے، اور جو نیکسٹ فرائیڈے سے ہم عقیدہ کورس شروع کرنے والے ہیں. 8 دن کا کورس مسجد احمد رضا میں ہوگا، 7 دن کلاسز چلیں گے، آخری دن ایگزامس ہوں گے. 15 سال سے بڑے بچے جتنے بھی ہیں آپ کی فیملی میں پہچان والوں میں ان کو آپ سنائیں، انفارم کریں. انشاءاللہ بڑے بچے بھی 20-25 سال کے بھی بچے اس میں جوائن ہو سکتے ہیں. یہ 8 دن وہیں پر رہنا، کھانا پینا اس کی سہولت رہے گی. آپ اپنے بچوں کو، پہچان والوں کو، رشتہ داروں کو سمجھائیں اور موٹیویٹ کر کے جو ہے اس کورس میں جوائن کرانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو اس اجتماع کے لیے بھی آپ پورا ہفتہ کوشش کریں بچوں کو جوائن کرانے یا لے کر آنے میں اپنے ساتھ. انشاءاللہ
کیا پتا کون سا بیان کون سی محفل جو ہے اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی، اس کی بہت بڑی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ٹاپک جیسے سوشل میڈیا میں نے ڈالا تھا، قربانی کے مسائل انشاءاللہ آپ سے شروع کریں گے۔ جتنے ابھی 2 یا 3 سنڈے ہمیں ملیں گے قربانی کے مسائل کو انشاءاللہ یہاں پر کنٹینیو کرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں، جتنا وقت ملتا ہے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ قربانی کے بارے میں علم سیکھنا یہ بھی واجب ہے۔ ایک ہے قربانی کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں خود مسائل سیکھنا، معلومات حاصل کرنا کہ کس کے اوپر واجب ہے، کون سا جانور ہو، کس طریقے کا جانور ہو، جانور میں کیا عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، اس کے گوشت کے مسائل کیا ہیں اور ذبیحہ کے مسائل کیا ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اجتماعی قربانی، کہیں آپ حصہ دے رہے یا خود حصے میں مل رہے یا خود انتظامات کرا رہے، یہ سب مسائل آپ کے اوپر سیکھنا ضروری ہے، ورنہ اجتماعی قربانی ہو یا پھر اکیلے آپ قربانی کر رہے ہو، قربانی نہیں کرنے کی بھی ذمہ داری، گناہ آپ کے اوپر ہو جائے گا، یا قربانی کریں گے بھی آدھی ادھوری علم نہیں سیکھنے کی وجہ سے، تب بھی جو ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہونے کی بنا پر آپ کو گناہ ہوگا۔ اسی لیے یہ خود آپ مسائل سیکھیں، علماء سے پوچھیں، سوالات ریڈی کریں، آپ کے گھر میں، اپنے خاندان میں کیسا ہوتا ہر سال ہم ایسی قربانی کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایک گھر میں، ایک ایک خاندان میں، ایک ایک محلے میں، ایک ایک بندے کے اندر سوچ و فکر کے لحاظ سے جو ہے قربانی کے مسائل الگ ہی ہے۔ فرسٹ قربانی جو ہے وہ حضور کے نام سے دینا پڑتا ہے، یہ جو لوگ سمجھ، ہمارے آقا علیہ السلام کے نام سے پہلی قربانی دینا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بکرا لاتے ہیں، ہماری پوری فیملی کی طرف سے تو وہ قربانی یا ذبح کر دیتے، یا کبھی ایسا امی کی طرف سے کر دیتے، ایسا ابا کی طرف سے، نیکسٹ ایئر بھیا، اس کے بعد بھابھی، اس کے بعد میں، اس کے بعد پھر میری بیوی، ایسا روٹین، ایسا ایک سرکل چلتا ہر سال۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ سال جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا، اس لیے جو ہے ہمیں قربانی نہیں کر رہے، ہمارے ماموں کا انتقال ہوا، کوئی چہلم ہوا نہیں، اسی لیے قربانی نہیں کر رہے۔ انہوں نے بنا لیا رولس، ان کی سوچ ان کے حساب سے چلتا، اسی وجہ سے جو ہے یہ بے برکتی، یہ غصت ہمارے گھروں میں اور ہمارے پیسوں میں، ہمارے مال میں نظر آتی، کیونکہ جہاں پر پیسہ خرچ کرنا فرض ہے تو وہ حج کرنا، زکات دینا ہے، اس کے بعد کیٹیگری واجب کی آتی، تو جہاں پر پیسہ خرچ کرنا واجب ہے تو اس میں سب سے نمبر 1 یہ قربانی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اس کے مسائل جو ہے آپ کو تفصیل سے سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہر بار میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے نفلی کاموں میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا، عقیقہ یہ سنت ہے، 7 دن جب بچے کی پیدائش کو ہو جائے تو اس وقت کرنا، یہ سنت مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ لیکن آپ نہیں کریں 7 دن، 7ویں دن تو 21ویں دن، 14ویں دن بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی اگر کریں گے تو تب سنت ادا نہیں ہوگی، مستحب بولتے ہیں، مستحب کرے تو اچھا، نہیں تو کیا بھی گناہ نہیں۔ لیکن عقیقہ اتنا گرینڈ کرتے ہیں، وہ عقیقہ کیسا کرتے ہیں تو عقیقے میں بکرا ذبح کر دیتے ہیں، پھر اس میں کباب بھی الگ، پھر میٹھا بھی الگ، پھر اس میں پروٹا بھی ایڈ کر دیتے ہیں، تو اتنا بڑا عقیقے کا پروگرام کرتے ہیں۔ حالانکہ عقیقہ تھا یہ کہ بکرا ایک ذبح کر کو گوشت آپ کھلاتے، کھلا بھی سکتے تھے، اس میں غلط نہیں ہے، جائز ہے کھلانا، لیکن قربانی واجب ہو رہی ہوتی فیملی ممبرس پر، گھر والوں پر، اس کی طرف توجہ نہیں، لیکن عقیقہ بہت گرینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بچے کا ختنہ کرانے کے بعد بھی 20 دن 40 دن میں جو ہے چو کرتوں اتنا بڑا گرینڈ سے پروگرام کرتے ہیں، اس میں بھی بکرا ذبح کرتے کبھی کبھار، اور وہ بھی جو ہے پیسے بہت دھوم دھام سے کرتے۔ حالانکہ جو ہے گھر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھار اگر 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہو رہی ہوتی، اس کا حساب کرنے کے لیے ریڈی نہیں، ارے اماں یا ہمارے ابا یا ہمارے بھیا اپنوں دیتے، ایسا سمجھتے۔ جوائنٹ فیملی ہے اگر بولے تو ابھی حساب کتاب کرنے پیچھے دیتے، ہمارے بھیا دیتے، انہوں دیتے۔ جہاں پر جوائنٹ فیملی کے
کچھ فائدے ہیں، وہاں پر جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک بڑا نقصان کیا بولے تو نہ زکوٰۃ حساب کرنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ہی قربانی کے لیے جو ہے کوئی تیار ہے۔ امی دیتے گا ترینوں، بھیا دیتے گا ترینوں، پاپا دیتے گا ترینوں، نے ہمارے ساس دیتے گا ترینوں، نے ہمارے سسر سے پورا کرتے گا ترینوں، اور بھی صحیح سے حساب کتاب کرتے نہیں، نہ زکوٰۃ کا نہ قربانی کا۔ حالانکہ جو ہے صحیح یہ ہے کہ انڈیویجولی گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 لوگ الگ الگ بیٹھ کر حساب کرنا، میں ہے مجھے میری بیوی میرے بچوں کے حوالے سے زکوٰۃ قربانی کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں ہے، نہ ہی میری ذمہ داری ہے۔ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں میرے پاس کتنا سونا چاندی پیسے ہے وہ میری ذمہ داری۔ اس کے بعد میری بیوی الگ بیٹھے اور اس کے پاس کتنا سونا ہے کتنی چاندی ہے وہ خود الگ حساب کرے۔ پھر میرا بیٹا یا بیٹی ہے، اگر انہوں چھوٹے ہیں، 9 سال سے کم لڑکی ہے، 12 سال سے چھوٹا لڑکا ہے، تو ان کے اوپر نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی ہے۔ اگر بڑے ہو گئے 15 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ لڑکی جو ہے 9 اور 15 کے بیچ میں بالغ ہوتی، لڑکا جو ہے 12 اور 15 کے بیچ میں بالغ ہوتا۔ اگر علامات نظر آ گئی 9، 10، 12 میں تو تب سے جو ہے بالغ شمار کیا جاتا ہے، لیکن 15 سال تک کیا بھی نشانی علامت نظر نہیں آئے تو 15 سال کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو انہوں بالغ کہلاتے، تو انہوں بھی الگ بیٹھ کو حساب کرنا۔ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں، اسکالرشپ کی کتنے پیسے ہیں ان کے پاس، یا ان کو کون تو گفٹ دیے سو برتھ ڈے کا سونا چاندی کا تو ہے، تو انہوں بیٹھ کو حساب الگ کرنا۔ اس طریقے سے جو ہے ہر ایک کا الگ الگ حساب۔ ہم بعد میں حساب کرنے کے بعد اگر پتا چلا کہ 4 قربانیاں بند ہوئی تو ایک الگ ذمہ داری لے کو سب کی طرف سے کر سکتا، وہ بات الگ۔ سمجھ لی بات ہے؟ حساب کرے گھر میں 2 یا 3 حصے بن رہے تو ایک کوئی ذمہ داری لے کو کر سکتا، لیکن واجب جو ہے ہر ایک الگ الگ اپنے طور پہ اسے کرنا پڑے گا۔ وہ کس پر واجب ہوتی ہے، وہ شرائط کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آج بھی، انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بھی، اور اس کے بعد اور ایک سنڈے بھی ملا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انشاءاللہ شروع سے ہی آئیں سنڈے مغرب میں، اور یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، دکھائیں آپ، کیونکہ یہ خاندان کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں قربانی کے مسائل، یہ تمہیں سکھانا بٹھا کو، تمہارے گھر میں ایک پروگرام رکھو، تمہارے گھر میں ایک دعوت رکھو، ان کو جو ہے قربانی کے مسائل سکھائیں گے تو ایک بھی اگر سیکھ کر عمل کرے گا تو پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ ہمارے یہاں جیسے میں نے ہر بیان میں کوشش کرتا ہوں اس پر توجہ دلانے کی کہ ہمارا صرف دعوتیں ہوئی، صرف کھانا، اتنی دعوتیں اگر بولے تو مہینے میں 2 دن دعوتیں، لیکن کیا سکھا رہے ہمیں ہمارے فیملی ممبرس کو دور دور تک جو ہے اس کی کیا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک 2 حدیثیں سن لیں آپ قربانی کے بارے میں۔ نمبر 1 یہ کہ آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ایک نسبت، ایک تعلق قائم کرنے کی۔ اب ذرا دیکھو ہم بھی کہ بچپن میں ہمیں یاد نہیں تھا، لیکن اگر اپنی بولے کہ تمہارے دادا ایسا کرتے تھے سو انہوں بھی ایسا بیٹھتے تھے کھانے، انہوں بھی ایسا بات کرتے تھے تو کہہ سکا تو بولے جیسا بولتے تھے تمہارے دادا بھی، کبھی بولے تو ایک ایسی ایک اپنائیت محسوس ہوتی کہ ہمارے دادا جیسا ہوں میں، ہمارے باپ جیسا ہوں میں، تو بالکل ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ایک نبی ہی بہت بڑا ان کا مرتبہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اللہ کے خلیل ہیں، جو ان کو مرتبہ اور خاص کر حج کے ارکان میں ایک مرکزی کردار ان کا نظر آتا ہے۔ حج کے جتنے بھی ارکان آپ کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کو نظر آئے۔ مینا میں جو قربانی کرتے نا حاجی، وہ کس کی سنت؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت کا ایک مظہر نظر آتا۔ کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو لے کر گئے تھے، صحیح، اپنے بیٹے کو، اور شیطان آیا تھا وسوسہ ڈالنے کے لیے، 3 مرتبہ کنکریاں مارے۔ آج بھی اور صبح قیامت تک ہر حاجی کے لیے ابھی وہ واجب ہو گیا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ شیطان کو کنکریاں مارے۔ تو اللہ کو ادا ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پسند آ گئی۔ اسی طریقے سے اب وہ صفا مروہ میں دوڑنا ہے، یہ بھی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت تھی۔ تو اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں جو ہیں
ہمارے دین میں بھی ہماری شریعت میں بھی رائج ہے. اس نسبت سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہمارے سے بہت گہرا ہے. اسی لیے ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے، ان کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے، ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے، اور ان کی شان بھی بیان ہو، ہمارے بچوں کو بھی بتائیں، اور ان کا نام بھی رکھیں اپنے بچوں کو. اگر سعادت ملی تو محمد حضور کے نام سے نسبت ابراہیم پکارنے کے لیے بھی اگر آپ رکھیں گے، اب یہ نام بولے تو پرانا نام حضرت کا، اگر صرف نسبت کی نیت سے بھی رکھیں گے تو بہت ساری برکتیں انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ملے گی. جیسے حضور کے نام کے بارے میں ہی فرمایا گیا، جس نے شوق اور محبت کے ساتھ اپنے بچے کا نام میرے نام پر محمد رکھا تو وہ بھی اور اس کا بچہ بھی جو ہے جنت میں جائے گا. اس طریقے کے مفہوم اور حدیث میں جو ہے جملے آپ کو ملیں گے. ایک ہے ہمارا نام ہمارے ابا نہیں رکھے، لیکن کم سے کم ہمارے بیٹے کا نام تو محمد رکھ سکتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ برکت انشاءاللہ ملے گی. تو فرمایا گیا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، تو اس کی بھی نیت آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری سنتیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں وہ فرمایا گیا کہ ہمارے دین میں بھی رائج ہے. غالباً مجھے یاد پڑتا کہ یہ جو سنتیں ہیں، نکاح کی سنتیں، مسواک کی اور ختنے کی سنت، یہ تمام سنتیں انبیاء علیہ السلام سے منسوب ہیں. خاص کر ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ منسوب ہے کہ یہ ان کی سنت ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جس کے اوپر واجب ہو قربانی وہ ادا نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اور واجب کس کے اوپر ہوتی؟ ایک تو میں نے بتایا آپ کو کہ بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر یہ قربانی واجب نہیں ہے. اب لوگ زکوٰۃ میں بھی قربانی میں بھی کرتے کیا کہتے ہو، نابالغ پر قربانی اور زکوٰۃ واجب نہیں ہے بولے تو وہ سونا چاندی گہنے جو بھی رہتے نا بچی کے نام پر ہوتے، وہ بچی کے واسطے کا تو 5 سال 6 سال کی بچی ہوتی، لیکن شادی میں انہوں پہنتے رہتے، دعوتوں میں انہوں پہنتے رہتے. لیکن جب زکوٰۃ کی قربانی کی بات آتی نہیں، وہ بچی کے واسطے رکھے گا، بچی کے واسطے رکھے گا بولے تو تمہیں یوزیج نہیں کرنا اس. نابالغ کے نام پر نابالغ سے لینا اور نابالغ کا پیسہ لینا استعمال کرنا، اس کے ایک الگ ڈیٹیل مسائل ہیں. ایک چیز تمہیں نابالغ کے لیے دے رہی ہے بولے تو اس کے نام سے اور اسی کے لیے وہ مخصوص ہو جائے، تمہیں استعمال نہیں کر سکتے. بہت سخت ضرورت ہے تو علماء سے پوچھ کو کہ یہ ضرورت ہے، ایسا یوز کر سکتے کیا، تو تب اس کے لیے اجازت دی جاتی. اگر ان کو کوئی گفٹ وغیرہ بھی دیے برتھ ڈے پارٹی میں یا جنم دن پر، کبھی بھی جو ہے بچوں کو کوئی چیز اگر لوگ گفٹ دیتے نا تو وہ بچے کے لیے ہی استعمال کرنا، تو میں اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. بچے کو دیکھو کون تو بھی 200 روپے رکھے ہاتھ میں، تو وہ 200 روپے تمہیں اپنے پرسنل گاڑی پیٹرول ڈلا لینے اسے یوز نہیں کر سکتے. وہ بچے کے واسطے جو ہے یا تو سیرپ لانے، پیمپرس لانے، بچے کے لیے یوز کرنا، سمجھے؟ وہ پرسنل اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ اب نہیں تو بھی خرچہ تمہیں بعد میں سپریٹ خرچ کرنے کے لیے بچے کے لیے وہ سپریٹ نکال کر رکھنا، تو بچے کے واسطے دیے. ہاں اگر وہ دینے والے تم نہ دے ڈالے ہاتھ میں ڈائریکٹ کر بولے تو وہ تمہیں بھی استعمال کر سکتے. بچی کے لیے گہنے سونا چاندی وغیرہ رکھ دیتے. جب قربانی کی بات آتی تو کیا بولتے ہیں، نہیں وہ بچی کے نام کو رکھے گا، نہیں وہ بچی شادی واسطے رکھے گا بولتے. لیکن دعوت میں انہوں بھی پہنتے رہتے، انہوں بھی یوز کرتے رہتے. ایسا اگر کر رہے بولے تو وہ تمہارا مال ہے، جیسا تمہیں جس کے مالک تمہارے اوپر سال بسال زکات بھی ہوتی رہتی، قربانی ہوتی رہتی، واجب نہیں دیے تو گنہگار ہوتے. اور اس کا گناہ جو ہے ایک تو آخرت میں ملتا، دنیا میں بھی اس کی بے برکتی نظر آتی. یا تو بیماریوں میں پیسے جاتے، یا تو جو ہے وہ بے برکتی ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے اور مال کہیں کا کہیں چلا جاتا. گروی رکھو لیے رہتے، اس میں انٹرسٹ بیاج زیادہ ہوتے 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 جو ہے آخر میں بیچنے کی نوبت آ جاتی. یہ تمام مسائل جو ہے وہیں پر ہوتے جب آپ زکوٰۃ اور قربانی صحیح سے ادا نہیں کرتے. اسی لیے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، عورتوں کو بھی سمجھائیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر خود ہماری کمال، ہماری محنت اگر ہمیں سمجھتے ہیں تو آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں
جو میرے سے آپ سے بھی زیادہ محنت کرو. محنت سے پیسے نہیں ملتے. کوشش محنت کے بعد اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے. اسی لیے آپ کو اگر مجھے اللہ نے عطا کیا ہے پیسہ سونا چاندی تو اس کو جو ہے یہ سمجھ کر کہ میرا کمال میرا پیسہ میں کیوں دوں، یہ سوچ رکھ کر اگر آپ جمع کر کے رکھیں گے اور زکوٰۃ اور قربانی جیسے عظیم فرائض سے جی چرائیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. اللہ بے نیاز ہے. قرآن کی آیت ہے، فرمایا گیا نہ ہی وہ خون نہ ہی گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ آزماتا ہے پیسے دے کر مال دے کر کہ یہ خرچ کرتا ہے یا نہیں. اللہ کا حکم جب آ گیا تو اس کی خواہش، اس کا پیسہ، اس کا مال امپورٹنٹ ہے یا اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا. ایک اللہ کا حکم آ گیا، دوسرا جو ہے بیٹے کی قربانی آ گئی. بیٹے کو ذبح کرنے کی بات ہے، اس کو بکرا نہیں، معمولی بات نہیں ہو. ہمارے یہاں بیٹے کو جو ہے خالی بخار آگے بولے تو ہمیں باہر کہاں بھی لے جاتے. بیٹا گر کو اگر سر کو مار لگا لیا کر بولے تو رات بھر نیند نہیں آتی، بے چین ہو جاتا ہے، اتنے پریشان ہو جاتے. لیکن بیٹے کو خود ذبح کرنا، غصے میں کبھی بیٹے کو بچے کو مارے بولے تو بھی گالی دیے گا تو بھی ہم افسوس ہوگا تو کہ ایک تو مارے گی نہ بیٹے میرے، غصے کنٹرول کرنا تھا، میرے بچے کا ایسا نہیں بولنا تھا تو ہم افسوس ہوتا. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے. یہ ثابت کرنے کے لیے وہ جو مشہور دعا بھی ہے نا، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے. ابھی پریکٹیکلی اظہار کیا گیا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنا مال، اپنی خواہش اور اپنی جو بھی خواہشات ہیں وہ بعد میں، اللہ کا حکم امپورٹنٹ. تو بالکل یہاں پر بھی جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں قربانیاں کرنا ہے. اور یہ جو چھوٹے موٹے بہانے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، قرضہ ہے، یہ تمام چیزیں شریعت میں آسانی بھی ہے. جہاں پر قرضہ ہے اس میں چھوٹ بھی ہے، جہاں پر مائنس کرنا ہے اس کے لیے شریعت اجازت بھی دیتی ہے. آپ علماء سے معلوم کریں، یہ نہیں کہ بھئی معلوم کرے تو جو ہے وہ اور زیادہ ہمیں پھنس جاتے ہیں. بس ایسا کر لے، پوچھے تو بال سے بھری ہے، پوچھنا نہیں، کر لے جانا. اب ڈاکٹر کا نہیں میسج کر دے گا، یہ ڈاکٹر کو پوچھے تو بھائی بولتا ہم نے کہ بیفور فوڈ کھانا، آفٹر فوڈ کھانا کا تو کی گولی کھاتے جانا. تب ڈاکٹر سے ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، سر یہ بیفور فوڈ کھانے کا سر نہیں سر، اگر برپٹ سے ناشتہ کر لیے، اگر کھانے سے پہلے اگر یاد نہیں رہا تب کیا کرنا. یہ سب پوچھ کو کیسا معلوم کرتے تھے. علماء سے بھی پوچھو، جو عالم جو مفتی آپ کو بھروسہ ہے کہ میں وہ کریکٹ مسائل بتاتا ہوں، ان سے پوچھو. مجھے پوچھنا ہے تو کیا بھی نہیں. تو بات اگر آپ کو ایسا لگتا کہ آپ کے پرسنل مال پیسہ کیا ہے بولنے میں آپ کو اگر کہیں جھجک ہو تو کسی اور کا ایگزامپل دیکھو. اگر کسی کے پاس یہ بولو نا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، تو بولو نا یوں بولو کہ بھائی اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے اوپر کیسا حضرت، اس کی بیوی کے پاس اتنا سونا ہے تو کیسا، اگر ان کی امی کے پاس اتنا ہے تو کیسا، اور ان کے پاس یہ قرضہ ہے تو کیسا. ایسا آپ فرضی طور پہ بنا کر بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن پوچھیں انشاءاللہ جو ہے اس میں شریعت میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. جب علماء سے بعض لوگوں نے مسائل پوچھے اور ان کا طریقہ جو بتایا کہ ہمیں ایسا کرتے تھے، تو بعد میں پتا چلا کہ 10 سال سے انہوں قربانی کر رہے تھے لیکن 1 سال میں ان کی قربانی صحیح نہیں، غلط مسائل کی وجہ سے. اسی لیے پوچھیں آپ، انشاءاللہ صحیح طور پہ قربانی ہوگی اور اللہ آپ کو انشاءاللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. ایک امپورٹنٹ بات قربانی واجب ہونے کے لیے، ایک تو بالغ ہونا میں نے آپ کو بتایا، اس میں مسلمان ہونا بھی ہے، بالغ ہونا بھی ہے، مقیم ہونا بھی ہے. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی جو شرط ہے جس کی بنا پر قربانی واجب ہوتی وہ ہے مالک نصاب ہونا. کیا ہونا؟ مالک نصاب ہونا. یہ میں آج ایکسپلین کر کے جو ہے گفتگو کو ختم کروں گا. کتنے بجے آنا؟ 8:05
52.5 तोला चांदी का रेट कितना है मार्केट में पहले, या 1 तोला चांदी का रेट कितना मालूम कर लेना। कितना चल रहा है 1 तोला चांदी का रेट, जल्दी बोलो। तोला चांदी कितना है 1 तोला चांदी? कितना 1000 रुपए। 1 तोला चांदी का रेट आप मालूम करो, अप्रोक्सीमेट 800 समझो। एक 500 600 बोल रहे हैं, 1000 बोल रहे हैं, तो मैं मालूम करो इंशाल्लाह। ये कब मालूम करना कर तो कुर्बानी के दिनों में। अब ये ज़ुल्क़ायदा ये महीना चल रहा है, नेक्स्ट महीना जो चल रहा आता ना वो ज़ुल्हिज्जा का महीना है। ये ज़ुल्हिज्जा का महीना जो है ये इस्लामी साल का आखिरी महीना है। जैसे अंग्रेजी में दिसंबर होता ना तो ऐसा, उसके बाद मुहर्रम आता, ज़ुल्हिज्जा का दिन ज़ुल्हिज्जा भी बोलते हैं। हाँ, ये महीना आप ये महीने की जो 10 तारीख होती, 10 11 12 ये 3 दिन जो है अय्याम नहर का दिन, इन दिनों में कुर्बानी होती है। 10 11 12 अगर बोले तो ये जून का, ये जुलाई का नहीं है, समझे। हमें हज के मसाइल बता रहे थे, उसमें तब बोल रहे थे 8 9 और 10 का, वो क्या समझे जून की 8 9 10 समझ गया, तो तब उनको पता नहीं था तो दिन को 7 8, तो तब मैं बताया आपको ये ज़ुल्हिज्जा का 8 को आपको मिना जाना, 9 अरफात और 10 को जो है वो आपको कंकरियां मारना, ये सब जब क्लियर हुआ। तो यहाँ 10 11 12 मतलब ये जून का जुलाई का नहीं, ये चांद जब देखते तुम्हें उस हिसाब से आप मालूम कर ले, ये भी महीने मालूम होना है। अब ऐप जो है उसमें तो कम से कम देखे तो आपको पता चलता है कि कौन सा दिन चल रहा है। वो 3 दिनों में आपको हिसाब करना, लेकिन वो 3 दिनों में तुम्हें हिसाब करने बैठे बोले तो तब बकरे भी मिलते नहीं, गाय में हिस्सा लेने भी तुमने जो है मौका नहीं मिलता। इसीलिए जरा 15 दिन पहले बैठ को हिसाब करना। तो 1 तोला चांदी का रेट कितना बोला हमें, अप्रोक्सीमेट, ये फिक्स नहीं, तुम्हें सुनार से जिसे मालूम कर लिया तो कंफर्म हो। ओके, ओपन करो कैलकुलेटर। 800 रुपए 1 तोला चांदी समझो, उसे इंटू 52.5 करो, 52.5 तोला का तो 50 को 2 भी आधा, 50.5 को 2। ओपन करे कैलकुलेटर, अगर है किसी के पास तो ओपन करो कैलकुलेटर। 1 तोला 800 का तो इंटू 52.5 करे तो तकरीबन कितना हो रहा है, तो 40 को 2000 हो रहे, 42,000 हो रहे। तो तुम्हें अप्रोक्सीमेट 50,000 का भी हिसाब रहे तो 1900 भी ऐसा वही समझो चांदी। तो 40 से 50,000 करेक्ट। तो इसमें 5 चीजें देखी जाती, ज़कात में सिर्फ 4 ही चीजें देखते, सोना चांदी कैश बेचने का माल। ज़कात में ये 4 चीजें देखते, कौन से सोना चांदी कैश बेचने का माल, करेक्ट। लेकिन कुर्बानी में एक और चीज एक्स्ट्रा होती, एक और चीज एक्स्ट्रा वो कि जरूरत से ज्यादा कोई भी अगर माल है तो वो भी जो है कुर्बानी का हिसाब करने के लिए हमें लेना पड़ता, करेक्ट। ये जरूरत से ज्यादा क्या, तो मैं इंशाल्लाह उसे एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ओके, नंबर 1 ये है कि ये अमाउंट याद रखो, 40 से 50,000 समझो। ओके, अगर किसी के पास 40 से 50,000 का कैश है, खर्चा पूरा निकाल लो, करंट बिल निकाल लो, घर का किराया निकाल लो, ईएमआई निकाल लो, स्कूल फीस निकाल लो, और कोई खर्चे है तो वो पूरा निकाल लो। अगर किसी के पास सेविंग्स 40 से 50,000 तक है, यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर, 52.5 तोला चांदी के खरीदे जितना अगर पैसा है सेविंग्स पर, समझे। अब सपोज जून में बच्चे की फीस पे करना, 10,000 निकाल को रखे, वो नहीं दे दो, पे कर दो, वो नहीं आता हिसाब। ओके, ये महीना हॉस्पिटल को जाना, ओके, उससे 5,000 होते सेपरेट निकालो। ये महीना किराया 7,000 पे करना घर का, वो सेपरेट निकालो। सेविंग्स अगर 40 से 50,000 अगर किसी के पास है तो ये 52.5 तोला चांदी के रेट के बराबर है, तो उससे मालिक के हिसाब करते, उसके ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब होती। या तो एक बकरा करना या तो गाय में हिस्सा में, कैश नहीं है, चलो आ रहा फ्लो हो जा रहा, क्या भी हमारे पास नहीं बच रहा, कैश जस्ट 1,000 2,000 बच रहे, सैलरी आ रही, ये हर महीना आ रहा और चले जा रहा,
सोना है किसी के पास तो वो भी देखा जाएगा कि सोना अगर 52.5 तोला चांदी के रेट के बराबर है। अब इसमें ये है कि सिर्फ सोना है, 10 रुपए भी तुम्हारे पास कैश नहीं है, ऐसा होता नहीं। कितना तो मैंने भी पैसे उसके पास कैश नहीं होते, 10-20 रुपए तो होते कैश उसके। तो बाद लोग समझते हैं सोना का तो 7.5 तोला का तो सुने थे ना हमें, तो गलत। तो ये कब का तो सिर्फ सोना है, तो सिर्फ अगर गोल्ड है तो जब तक वो 7.5 तोला नहीं होता तब तक जो है आपके ऊपर वो कुर्बानी भी और ज़कात वाजिब नहीं होती। लेकिन अगर सोने के साथ अगर 50 रुपए भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, खर्चा पूरा निकाल को, वो सोने का रेट कितना है वो मालूम करना, ये 50 रुपए इसमें दो भी मिलाना, वो दो टोटल करे तो आपके हिसाब से 40 से 50 हजार के बराबर आ रहे बोले तो तुम्हें भी मालिक के निसाब तुम्हारे ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती। समझे? उसके बाद सोना नहीं है, चांदी है, और 52.5 तोला चांदी के रेट के बराबर अगर चांदी है। इसी तरीके से बेचने का माल, तुम्हारा दुकान है, कौन सा तुम्हें धंधे दुकान, समझे? चावल का दुकान है तो चावल तुम्हारे लिए माले तिजारत, कपड़े का दुकान है तो जो कपड़े तुम्हें बेच रहे वो तुम्हारे लिए माले तिजारत, तुम्हारा शोरूम है जो शोरूम में तुम्हें चप्पल रखे या जो भी तुम्हें आइटम रखे, जो भी बेचने का है वो बेचने का माल जो है माले तिजारत, वो क्या भी हो सकता, क्या भी हो सकता वो बेचने का माल, कपड़ा है, चांदी है, और टोपियां बेच रहे तुम्हें, चप्पल बेच रहे, मोबाइल का दुकान है, इलेक्ट्रिकल का दुकान है, प्लम्बिंग का दुकान है, जो भी आइटम बेचने के वास्ते तुम्हें रखे, प्लॉट है बेचने के वास्ते रखे, घर बनाने के वास्ते रखे तो उसका हिसाब नहीं आता, बेचने के लिए तुम्हें रखे, क्या भी धंधे वो चीज, तो स्क्रैप है वो भी बेचने के वास्ते रखे तुम्हें, जो भी चीज बेचने के वास्ते रखे, खाली थैले हैं बेचने के वास्ते रखे, वो भी माले तिजारत। ये वर्ड है ना माले तिजारत, ये बहुत बड़ा स्कोप है इसमें, यानी इसमें बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं। जो भी चीज बेचने के वास्ते तुम्हें रखे वो जो है इसमें आ जाते, हर चीज इसमें बेचने के लिए जो भी तुम्हें रखे ये आ जाता। तो नंबर 1 कैश, सोना, चांदी, और बेचने के लिए जो माल रखे तुमने। तो अगर ये तीनों भी अगर इतने हैं कि उसकी वैल्यू 40 से 50 हजार की उतनी है तो तुम्हें मालिक के निसाब तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास 40 से 50 हजार का कैश है तो भी कुर्बानी वाजिब होती, नहीं कैश नहीं है तो मुत्ता सुन्ना है तो भी तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती, नहीं सुन्ना भी नहीं कैश भी नहीं, चांदी तो है तो भी तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती, नहीं सुन्ना भी नहीं चांदी भी नहीं और कैश भी नहीं है, तो बेचने का माल तो तुम्हारे दुकान में है तो भी तुम्हारे ऊपर जो है अगर बेचने का माल इतना है कि जिससे 52.5 तोला चांदी के रेट के बराबर है तो भी तुम्हें मालिक के निसाब होते। लेकिन ये चारों में से अगर जरा है, जरा कैश है, जरा सोना है, जरा चांदी है, जरा बेचने का माल है, ये टोटल करें तो भी अगर ये टोटल करने के बाद जो वैल्यू आती वो भी अगर 40 से 50 हजार के बराबर है बोले तो तब भी तुम्हें जो है मालिक के निसाब होते। समझे? अब आखिरी चीज में बताया था कि जरूरत से ज्यादा कोई माल है तो क्या बोलो, ये जरूरत से ज्यादा कोई माल, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा आपके पास है तो वो चीज देखी जाती है। मिसाल के तौर पे 2 गाड़ियां हैं मेरे पे, एक गाड़ी यूज करता हूं 2 व्हीलर डेली, लेकिन और एक गाड़ी जरूरत की, ये जो एक गाड़ी में इस्तेमाल कर रहा हूं ये 5 लाख की रंद है, इसकी वजह से ना मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती ना ही ज़कात वाजिब होती, क्योंकि ये जरूरत की। एक घर है मेरे पास, वो 10 करोड़ का घर हो, वो घर जरूरत के लिए रहने के वास्ते, उसकी वजह से ना ज़कात वाजिब होती ना ही तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब। लेकिन और एक घर है तुम्हारे पास किराए के लिए, 2 गाड़ियां हैं तुम्हारे पास, एक गाड़ी यूज कर रहे, गाड़ी चुके रखे, वो एक दिन यूज करते एक दिन यूज, एक कार है, कार तुम्हारी जरूरत इस्तेमाल कर, लेकिन और एक कार है तुम्हारे पास। यहाँ तक उलमा फरमाते हैं पहनने के लिए गर्मी सर्दी में अगर उसके लिए 10 से 15 जोड़ी कपड़े काफी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा कपड़े लेने को रखा, शेरवानी है, तरह तरह के अजीबो गरीब किस्म के कपड़े लेने को रखे उन्हें, अब वो पहन रहा भी नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है उसे, वो कपड़े क्या भी जो है वैल्यू निकालना, 10,000 की शेरवानी है, 10 जोड़ी बूटा है, पहने तो 2-3 जोड़ी पहनता होता, 10 जोड़ी बूटा है तो सब एक्स्ट्रा, सर्दी में गर्मी में जॉगिंग के लिए हो गया, 3-4 पहन सकता होता। लेकिन ये जो 7-8 जोड़ी एक्स्ट्रा बूटा भी चपला लेकर रखे ना, उसका भी हिसाब कर, जरूरत से ज्यादा जो भी चीज है तुम्हारे पास वो, जैसे मैं बताया शुरू में, जरूरत के लिए तुम्हारा घर 10 करोड़ का रंग है, बहुत आसान हमारी शरीयत,
लेकिन दुनिया में एतबार से जो तुम्हें घर रहते ना उसको भी प्रॉपर्टी टैक्स देना, और छोटा घर रहते सीटा का भी घर रहते तुम्हें देना पड़ता टैक्स। लेकिन हमारी शरीयत में जो है जरूरत का घर जो बंदा रहता ना वो 10 करोड़ का रहते उसके ऊपर ना ज़कात है ना उसके ऊपर कुर्बानी, फिर भी जो है वहां पे करते हैं हमें। लेकिन शरीयत जहां अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है वहां खर्च नहीं करते। अब वो कौन सा बी खाता वगैरह निकलेगा तो सब लोग भी टैक्स पे कर दो, सब लोग भी करा ले रेडी, लेकिन जो है वो कुर्बानी वाजिब होती रहती और जो है ज़कात वाजिब होती रहती, इसका क्या भी जो है हमारे जहन में ख्याल। इसी वजह से जो है हमारे ना पैसे रहते, ना ही जो पैसों में बरकत है, ना ही सुकून है, ना ही वो पैसे खाने के बाद हमारे बच्चे के रूह में या हमारे बच्चों की जो है वो तबीयतों में कुछ अच्छाई आ रही। कहीं ना कहीं जो है वो अल्लाह उसके रसूल की राह में ना खर्च करके हमें अपने आप को जो चालाक समझते ना, ये खुद हमारा नुकसान। तो क्या बता रहा था मैं आपको, सोना चांदी कैश बेचने का माल और जरूरत से ज्यादा, ये 5 चीज। जरूरत से ज्यादा क्या भी हो, यहाँ तो क्या टोपे हैं तुम्हारे पास 15-20 टोपे हैं, एक टोपी जो है तुम्हें ऑफिस जाने पहनते हैं, एक जुमा में पहनते हैं, एक जो है ईद को पहनते हैं, 5-6 2-3 तो हो गया। लेकिन 20-20 25-25 टोपे हैं, उसका भी हिसाब करो। यहाँ उलमा फरमाते घर में भी अगर 2 रूम एक्स्ट्रा है, वो रूम क्या भी नहीं इस्तेमाल करेंगे तुम्हें चुपके है, वो रूम का भी जो है तुम्हें वैल्यू हिसाब करके जो है उसको भी जो है वो कुर्बानी के सिलसिले में वो हिसाब करने के लिए उसकी वैल्यू कितनी है वो भी दिया जाता है। लेकिन ज़कात में ये चीज नहीं आती। ज़कात में सिर्फ 40 चीजें, सोना चांदी कैश और बेचने का माल। जरूरत से ज्यादा जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ज़कात में नहीं आती, लेकिन कुर्बानी के हिसाब में जरूरत से ज्यादा जो चीजें हैं वो भी आ जाती है। इसीलिए घर में भी जो है एसी है वो जरूरत, अब गर्मी ज्यादा होने की वजह से कुछ लोगों को आदत रहती तो वो जरूरत में आ जाती। और बहुत सारी चीजें जैसे कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करता, लैपटॉप इस्तेमाल करता, तो उसके लिए जरूरत की में आ जाती, काम करना पड़ता, तो सब चीजें जरूरत में आ जाती। एक्स्ट्रा चीजें डेकोरेशन पीसेस है, एक्स्ट्रा फजूल चीजें घर में रखे हमें, तो वो चीजें जरूरत की नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी अगर 52.5 तोला चांदी के रेट के बराबर बंदरी बोले तो वो जो है हमें कुर्बानी के लिए देना पड़ता। अब करना ये है कि घर में जो है 4 लोग हैं, समझो कितने, माँ बाप है, बेटा बहू है। अब बाप अलग बैठना, माँ अलग बैठना। माँ बाप के पास कहता सुनना है देखना, बाप के पास कैश, उसके पर्सनल हैंडओवर। मतलब क्या कि उन्हें चाहे तो बेच भी सकता, उन्हें चाहे तो किसी तो गिफ्ट भी कर सकता, उसे कौन भी पूछ नहीं सकते वैसा सोना मेरे पास कितना है, उसका मैं मालिक रह जैसा, समझे। उनकी दिए मुझे, जैसे एग्जांपल में देता हूँ, बेटा 50,000 सैलरी, बेटे पूरे पैसे लाकर माँ को देता, किसे देता, माँ को देता। अब ये देखा जाएगा कि माँ को जो 50,000 बेटा दे रहा ना, क्या वास्ते दे रहा। अगर टोटली माँ के हैंडओवर कर दिया, माँ को मालिक बना दिया, तुम्हें क्या तो करो अम्मी तुम्हारे पैसे, माँ चाहे तो बेटी को भी दे सकती, बहू को भी दे सकती, या कुछ भी कर सकती। तो अब ये पैसे की मालिकी जो है माँ होगी, तो माँ के ऊपर जो है वो कुर्बानी और ज़कात के लिए ये पैसे का हिसाब किया जाएगा। हालांकि माँ जॉब नहीं कर रही, माँ बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन माँ की मिल्कियत में ये पैसे आ गए, पूरा जो है अब माँ के पैसे है जैसे। लेकिन बेटा सिर्फ माँ को पैसे रखने के लिए दे रहा, अमानत सिक्योरिटी के लिए, अब तुम्हें बस पैसे रखो, लेकिन बेटे को पूछे बगैर माँ 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। माँ 1 रुपया भी, एक 500 रुपए भी किसी को देना बोले तो बेटे को पूछना चाहिए। ऐसा अगर है बोले तो असल मालिक बेटा चुसका, माँ के ऊपर जो है उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो ये क्लियर करना घर में बैठ को, अम्मी भी अब्बा भी बेटा भी समझने भी घर में सुनना है बहू का कैरेक्टर। 8-5 क्वेश्चन, 1-2 मिनट, 2 सलाम 2 अशआर सलाम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। अब घर में सुनना है, जरा सुनना है ना, बहू को हमें डाले रहते हैं, जरा उनके अम्मी के घर से ले कोई कैरेक्टर। अब ये सुनना जो है कभी जरा इनके पास आता है, होता वो सुनना किसका का तो क्लियर कर लेना, क्या शौहर की मिल्कियत में है, या सास की मिल्कियत में है, नहीं वो बच्ची की मिल्कियत में है, कौन उसके असल होना, यानी बेचे तो कोई भी पूछ नहीं सकता उसे, किसी तो गिफ्ट कर सकते, किसी तो बेच सकते, किसी तो भी जो है वो बहन को भी दे सकते। ऐसी अथॉरिटी किसे है वो सुनने के बारे में,
حصے ہیں انہیں جو اس کا مالک اس کے اوپر زکات کی قربانی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اتنا مکس کر رہا ہوتے ہیں کہ وہ کلیئر کر لیتے سمجھے انہوں اس کی مالکی اب سے تمہیں جس کی زکات دینا کا تو اتنا سننا، یہ ہار ہے، یہ ہار جو ہے ان کا تمہیں اس کا دے دو، یہ ہے نا پائل ہے، چینا ہے، اور جو یہ کانا میں ہے یہ ان کے، تو یہ انہوں حساب کرو، اس طریقے سے ڈیوائڈ کر لیے تو صحیح سے جو ہے کلیئرٹی ملتی۔ کبھی کبھار لون لے لیے رہتے، اب وہ انہوں بھی پے کرتے رہتے، انہوں پے کرتے رہتے، گھر کے اوپر لون لیے رہتے، تو اس کے اور مسائل ہیں، کیا 20 لاکھ کا لون ایک ٹائم مائنس کرنا، کیا ہر مہینے کا جو ای ایم آئی ہے وہ مائنس کرنا، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ سنڈے میں اس ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آج انشاءاللہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم سلام پڑھ لیں گے۔ گزارش آپ سے ہے کہ ہر سنڈے یہاں پر بھی آئیں اور ہر فرائیڈے وہاں پر آئیں، وہ الگ ٹاپک ہوتا ہوں وہاں انشاءاللہ سیرت ابراہیم علیہ السلام، سیرت اسماعیل علیہ السلام، سیرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر انشاءاللہ جمعہ کے اجتماع میں ہم چلیں گے۔ یہاں پر قربانی کے مسائل چلتے رہیں گے، آپ دونوں اجتماعات میں آتے رہیں، ہر جگہ آپ کو جو ہے وہ بہترین معلومات ہوگی، وقت ضائع نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی دعوت دیں، آپ خود بھی ٹائم نکال کر آئیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حال کے قریب جتنے لوگ آئے ہیں تمام کے آنے کو قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی